جائے گا، اور انہی اختیارات کے صحیح یا غلط پر یہ سارے اختیارات ختم ہو جائیں، اچھے یا برے استعمال ہی کے نتیجے میں خود آدمی کی اپنی ذاتی زندگی، اس کی اپنی گھریلو زندگی، اس کی اپنی کاروباری اور معاملاتی اور معاشرتی زندگی، اور اس کی اپنی دینی زندگی، اس کا عقیدہ، اس کی عبادت، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی دنیا، اس کی آخرت، اس کی قبر، اس کا حشر، اس کا قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے کی پیشی اور جنت جہنم کا فیصلہ، یہ سارا اس سب کا دار و مدار ان تینوں طاقتوں کے تینوں طاقتوں پر اللہ کے دیے اختیار کے صحیح یا غلط استعمال، اسی پر دار و مدار ہے۔ آدمی میں ایمان بنتا ہے، تقویٰ بنتا ہے، توکل بنتا ہے، تواضع بنتی ہے، خوف خدا بنتا ہے، فکر آخرت بنتا ہے، قبر کے سوالوں کا جواب کا فکر بنتا ہے، اس کی عملی تیاری کرتا ہے، پرسراج سے گزرنے کا خیال ہوتا ہے، اس کے اسباب کا فکر کرتا ہے، نبی کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر ملے اور نبی کی طرف سے دھکے پڑنے سے بچ جائے، سحقن سحقن دور ہٹو منہ کالا کرو، ایسے آواز سے حفاظت ہو جائے، اس کا فکر کرتے ہوئے جان، مال و صلاحیت۔ دوسرا راستہ، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، صرف آنکھوں دیکھی ہی کو جانتے ہیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ہوائی جہاز، یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے، یہ حکومتیں، یہ دولتیں، یہ ہتھیار، یہ فوجیں، یہ پیٹرول کے کنویں، یہ پلاٹینم، یہ سونے اور یہ چاندی، اسی کو جانتے ہیں۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے یہاں کی پیشی ہے، اپنی ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر ایک کا نامہ اعمال اس کی گردن میں توق بنا کے ڈالا جائے، فلانی گھڑی، فلانی رات، فلانے دن، فلانے موقع پر زبانوں کے بول، آنکھوں کا دیکھنا، ہاتھوں پیروں کی حرکت، کہاں کیا جو کچھ ہے، تعلیم میں کتنے جم کر بیٹھے ہو، گشتیں کیسی شاندار کی ہے، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو کتنا متوجہ کیا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی علمت، اللہ کے خزانے، اللہ کا تعلق، اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا، اس کی کتنی دعوت دی ہے، وہ بھی ہوگا۔ جھوٹ کتنا، سود کتنا، دھوکہ کتنا، مردم آزاری کتنی، ستم ظریفی کتنی، خلق خدا کی راہ میں کانٹا بن کر جینا کتنا، محلے والے پریشان، گھر والے پریشان، گلی والے پریشان، ملک والے پریشان، عالم کی چار سمتوں میں بسنے والا انسان، ایک چیز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس، اس میدان میں جہاں اولین و آخرین جن و انس تمام کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کمایا کہاں سے، اسے خرچ کہاں کیا، جو کچھ جانتے تھے
اس پر عمل کیا کیا؟ ایک ایک کو جواب دینا. جیسے پل صراط، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ناگزیر، کوئی بچ نہیں سکتا. اب جان، مال اور صلاحیت پر اللہ کے لیے اختیار کے استعمال کے دو میدان بتلائے. اس لیے کہ یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیتیں نبیوں کے پاس، پیغمبروں کے پاس، تمام نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے پاس، عشرے مبشرہ کے پاس، مہاجرین و انصار کے پاس، تابعین طبع تابعین کے پاس، محدثین و فقہا، مفسرین و ائمہ مجتہدین، ان کے پاس بھی تھی. یہی تینوں طاقتیں فرعون، قارون، حامان، شداد، ابن خلف، عتبہ، شیبہ، کسریٰ، قیصر، یزجرد، مقوقس، ان کے پاس بھی تھی. اور آج بھی یہ تینوں طاقتیں اچھوں کے پاس بھی، بروں کے پاس بھی. چونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ. ہر آدمی کو اپنے کنبے سے پیار ہوتا ہے. بچوں میں کوئی معذور ہے، جیسے بعض بچے پیدا ہوتے ہیں پیدائشی، سنتے ہی نہیں، بولتے ہی نہیں، بہت سی ساری اپاہج، لیکن ماں باپ کو اس سے کتنا پیار ہوتا ہے. حالانکہ ماں باپ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے. ماں کو تو خود بھی پتا نہیں تھا جب اس کی ناک بن رہی تھی، جب اس کی آنکھیں بن رہی تھی، جب اس کی آنکھیں بن رہی تھی. نہ ماں کو پتا تھا نہ باپ کو. لیکن صرف چند دنوں پیٹ میں اٹھایا اس پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ سے بھی کہا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تم کون ہو؟ موسیٰ کی ماں ہو. موسیٰ کو پیٹ میں اٹھایا ہے، موسیٰ کے خالق نہیں ہو. موسیٰ کے خالق تو ہم ہیں. کان ہم نے دیے، پیر ہم نے دیے، زبان ہم نے دی، عدم سے وجود ہم نے دیا، زندگی. تم تو ماں ہو. ماں ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری پوری کر لو. ان ارضعی، دودھ پلاتے رہو. ماں ہو، ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری. اور خدا کرے ان اجتماعات سے، ان جوڑوں سے، جماعتوں کی نقل و حرکت سے، مسجدوار جماعت سے، اور شہروزہ و چلے و 4 مہینے و پیدل و سواری، اندر و باہر، دور و قریب، مردوں اور عورتوں اور سال والے علماء، ان کی ساری نقل و حرکت سے خدا کرے امت کو سمجھ میں آ جائے ہماری ذمہ داری ہے. ماں ہونے کے ناطے ماں کی ذمہ داری دودھ پلانا، اور امتی ہونے کے ناطے کہ بندہ ہونے کے ناطے ہر بندے کی، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو جنوب میں، امریکہ میں ہو روس میں، برطانیہ میں ہو ایشیا میں، کہیں ہو، جو آدم کا بیٹا، حوا کی بیٹی، اس کے ذمے بندہ بندی ہونے کے ناطے اللہ کی مان کر جینا، اللہ کی بندگی، یہ اس کی ذمہ داری. ایسے ہی جس نے کلمہ پڑھا اللہ کی توحید کا، جس نے کلمہ پڑھا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و پیغمبری کا ایک ہی وقت میں بندہ اللہ کا، ایک ہی وقت میں بندہ اللہ کا اور اسی سانس امتی نبی کا، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ ہونے کے ناطے بندگی، اور خدا کرے بندگی کو بھی سمجھیں۔ بندگی کے معنی ہاتھ پیر توڑ کے کونے میں بیٹھ جانا، پہاڑ کی کھو میں چلا جانا، یہ کہتا نصارہ کا مزاج۔ ہمیں در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ہمیں تو ساری چیزیں بتلائی۔ اس لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی، بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال، ایسے ایسے نکتے اور ایسی ایسی تحقیقات، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور ہمیں اللہ علماء سے وابستگی اس طرح کی دے کہ ہم اپنے ہر قدم پر پوچھیں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، آخرت کاہے پہ بنے گی، کاہے پہ بگڑے گی، قبر میں اجالا کس عمل سے ہوگا، قبر تنگ کاہے سے ہوگی، ایک ایک چیز علماء نے بتائی۔ اسی لیے کہا انسان ہیں، بندے ہیں، انسانی زندگی کے 5 شعبے: کھانا پینا، پہننا، مکان، لباس، مکان، سواری اور شادی، یہ زندگی کے 5 شعبے ہیں ہر ایک کے۔ کھانا پینا، لباس، مکان، سواری اور شادی، دینی زندگی کے 5 شعبے: عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات اور معاشرت، رہن سہن، ان 5 میں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے بہت پیاری مثال: الا ان رحى الاسلام دائرہ، الا ان رحى الاسلام دائرہ، الا فدوروا حيث دارت۔ لوگوں، اسلام کی چکی چل رہی ہے، تم سارے اکٹھے مل کر، جیسے چکی پیسنے والی خاتون سارے دانوں کا مٹھا بھرتی ہے، موٹا بھی ہے، محترم ناظرین، ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا رابطہ دوبارہ سے بحال کر کے آپ کو رائے سے براہ راست بیان کو سنائیں۔ اس وقت آپ سن رہے تھے مولانا احمد لاٹ صاحب کا بیان رائے گنج اجتماع سے براہ راست۔ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا رابطہ بحال کر کے آپ کو رائے گنج سے براہ راست بیان سنوا سکیں۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دعا گو رہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے اس کام میں جو بھی رکاوٹیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائے. رائے بینڈ اجتماع سے براہ راست بیان سماعت کرے تھے آپ مولانا احمد لاڈ صاحب کا. بعض تکنیکی وجوہ کی بنا پر ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا رابطہ بحال کر کے آپ کو دوبارہ سے براہ راست بیان سنوا سکیں.
کہہ رہا ہے؟ سرداری، دولت، عورت کہہ چکا؟ سن، جس کام کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے مجھ کو دی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا بیچ میں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا تھا، ماں ہونے کے ناطے دودھ پلانا تمہاری ذمہ داری، خدا کرے اس پوری سارے اجتماعات اور سارے جوڑ، ساری نقل و حرکت اور ساری دعوت کے سارے اعمال سے امت کے ایک ایک فرد کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم بچوں کے باپ بعد میں، بیویوں کے شوہر بعد میں، زمینوں کے مالک بعد میں، حکومت کے صدر و وزیر بعد میں، ہم کسی شعبے کے جو کچھ ہے بعد میں ہیں، اللہ کے بندے پہلے ہیں، نبی کے امتی ساتھ ساتھ ہیں۔ عبادت زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور نبی کے غم کو غم بناتے ہوئے نبی کے کام کو اپنا کام بنانا، نبی والے جذبے کے ساتھ، نبی والی نیت کے ساتھ، نبی والی خیر خواہی کے پاکیزہ جذبے کے ساتھ، نبی والے اخلاق کی بلندی کے ساتھ، نبی والے اظہار و ہمدردی کے ساتھ، یہ ہمارا اصل کام ہے۔ خدا کرے ان سارے بیان اور ساری نقل و حرکت سے امت کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ بعض لوگ بیچارے وہی بات کہ بعضوں کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، بعض تو اشارے میں سمجھ جاتے ہیں، بعضوں کو بار بار ایک دفعہ سنی آدھی میں سوئے۔ ارے وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ بس اس کام کو مقصد بناؤ، یا نہ بیوی کے نہ بچوں کے، کھیت کا نہ کیار کے۔ کس نے کہا؟ ارے اجتماع میں گیا تھا وہیں تو سنا۔ آدھی سنی، قربان جائیں کالی کملی والے کے، قربان جائیں کالی کملی والے کے، ایسا دین کامل ایک ہی وقت میں بحیثیت بندہ ہونے کے، بندے کا اپنے معبود کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، اور اسی وقت میں بحیثیت انسان ہونے کے، بیوی کا شوہر ہے تو اس کے ساتھ، باپ کا بیٹا ہے تو ان کے ساتھ، دادے کا پوتا ہے تو ان کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، ہر ایک کا حق بتلایا اور یوں فرمایا اعط کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ اور جیسے اس کا حق دعوت کا حق ہے، دعوت کے اعمال کا حق ہے، گشت کو اس کا پورا حق دو، فضائل کی کتابوں کی تعلیم کو اس کا پورا حق دو، صبح شام کی تسبیح کو اس کا پورا حق دو، نمازوں کو اس کا حق دو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، فرماتے ہم نے تو وہ ہماری ایک رواجی نماز ہے، بچپن میں سیکھی تھی کسی حافظ جی سے، کسی میاں جی سے، وہی چل رہی ہے۔ اب وہ کیسی چل رہی؟ اگر فضیلت معلوم نماز کی تو اس کے مسائل نہیں معلوم۔ حضرت نے تو ایک مثال بھی دی ہے، بتایا کہ ہمارے، حالانکہ یہ نماز وہ ہے جس نماز پر ساری دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل، اب پوری دنیا آخرت کی کامیابی، اور جس کو نبیوں نے لے کر دکھائی، صحابہ نے لے کر دکھائی، وہ بھی ہمارے جیسے تھے، لیکن محنت کی تھی ایمان پر، محنت کی تھی نماز پر۔ اسی لیے فرماتے تھے ہمارے 6 نمبروں میں اصل تو کلمہ نماز ہی ہے، اصل تو کلمہ نماز ہی ہے۔ یہ صحیح ہو جائیں، اس کے لیے تیسرے نمبر کا علم، عقیدہ صحیح کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے۔ اگر یہ علم، اس کا علم نہ ہوا تو غلط کو صحیح سمجھیں گے اور وہ غلط کا نتیجہ غلط ہوگا۔ اسی لیے علم اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے سارا سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اب فرماتے تھے اس کو اتنا
اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو اور اتنا سنو کہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. اس لیے کہ قیامت کی علامات میں سے بتلایا ہے زبانوں کا کلمہ. یوشک ان یأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمه، نام کا اسلام، ہم مسلمان شور بہت مچائیں گے لیکن اعمال، اخلاق، عقیدہ اور اسلامی زندگی، اس کے اصول، اس سے زندگی کوری اور شور بہت. جیسے وہ تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی تھی. مدتوں انتظار رہا، 1 صدی، 2 صدی، 3 صدی، اے نبی آخر زمان آنے والے ہیں. یہاں تک کہ آپ جب تشریف لے آئے اور چاروں طرف خبریں پھیلی نبی منتظر تشریف لے آئے، گاؤں والے بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہی ہیں. یہ ساری تو شہری زندگی میں ہوتی ہے. اب جو انہیں پتا چلا وہ بھاگے ہوئے آئے، دیکھا سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ موجود. اور وہ گاؤں والوں نے شور مچایا، قالت الاعراب آمنا، گاؤں والوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے. جیسے ہم سارے ابھی جب تشکیل ہوگی نا، جب کہیں گے بیچ میں کہیں گے بھئی دعوت کے کام کو اپنا کام بنایا انشاءاللہ، اتنی زور سے کہیں گے کہ اگر کوئی نو مسلم یا کوئی غیر مسلم باہر سن لے اور ان کی انشاءاللہ سن لے تو گھبرا جائے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. لیکن جب تقاضے کہ ہر حال میں اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر بن کر پیدل سواری اندر باہر دور قریب جب تقاضے آویں تو سو ہر ایک دوسرے کو دے او دعوت کے کام کو اپنا کام بنانے والوں. تو ان گاؤں والوں نے شور مچائے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. آسمان سے جبریل امین علیہ السلام آئے، قل لم تؤمنوا، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے شور مت مچاؤ، ابھی ایمان نہیں لائے ہو. ہاں اتنا کہہ دو ہم مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا. لیکن جب ایمان آتا ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ آتا ہے. ہم شروع میں جب عربی پڑھتے تھے، شروع کی کتابوں میں ہم کو استاد سمجھانے کے لیے کہ واو جو ہے مع کے معنی میں بھی آتا ہے ساتھ کے لیے، تو کہ جاء البرد والجبات، سردی آئی اور کوٹ آئے، سویٹر آئے، شالیں آئی، کمل آئے، رضائیاں آئی، لحاف آئے، ہیٹر آئے. چلیے کہ سردی آئی، ساتھ کوٹ لائی، کمل لائی، بلینکٹ لائی، رضائی لائی. ایمان آیا تقوی لایا، ایمان آیا خوف خدا لایا، ایمان آیا عمل لایا، ایمان آیا پیار و پریم لایا، ایمان آیا برکتیں لایا، ایمان آیا امن آیا. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کنواری بچی صنعاء یمن سے پیدل چل کر مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بیٹی راستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ امیر المؤمنین، راستے میں کئی بستیاں عورتوں سے واسطہ پڑا، ہر ایک کا انداز ایسا
جیسے ماجائی بہن، جیسے سگی بہنیں آپس میں محبتیں کرتی ہے، حالانکہ نہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا، نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی ناتا، ہر ایک کا برتاوا ایسا جیسے ماجائی بہنیں، مرد بھی راستے میں پڑے، امیر المؤمنین جیسے بھائی اپنی سگی بہن کو کبھی میلی اور ناپاک نظر سے نہیں دیکھتا، کسی مرد نے مجھے ناپاک اور میلی نظر سے نہیں دیکھا۔ جب یہ کارگزاری سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بیٹی، ہاں بیٹی، ذاک شأن الایمان، ایمان کی یہی شان ہے۔ ایمان آتا ہے عصمت آتی ہے، ایمان آتا ہے عصمت آبرو کی حفاظت آتی ہے، ایمان آتا ہے امن آتا ہے، ایمان آتا ہے برکتیں آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کی طرف سے ایمان اپنے کیا کچھ لاتے، اسی لیے شروع میں جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ، چونکہ جانتے نہیں تھے۔ یہ بھی وہیں شروع کی کتابوں میں پڑھا تھا، الناس اعداء لما جہلوا، الناس اعداء لما، جس چیز سے آدمی واقف نہیں ہوتا اس کا دشمن۔ آپ کو بھی بہت واسطہ پڑا ہوگا گھروں میں، بچوں کو نہیں معلوم کہ ابا کی گھڑی کتنی قیمتی ہے، ابا کا یہ قلم کتنا قیمتی ہے، اس کو تو چمکدار چیز چاہیے۔ آج کل تو گھڑیاں لاکھوں لاکھوں کی قیمت کی، جس میں وہ ہیرے اور کیا نگینے وغیرہ بھی اس میں۔ ابا گئے باتھ روم میں، گھڑی رکھی میز پر، وہ چمک رہی تھی، صاحبزادے بلند اقبال، نور نظر، لخت جگر، اکلوتے ہی تو ہیں، وہ چمکتی گھڑی دیکھ کے لی، اب بچہ یوں یوں گھمانے لگا، وہ گھماتے گھماتے ہاتھ سے چھوٹ گئی، سوئیاں ایک طرف، مشینیں ایک طرف، پلیٹ ایک، ابا ابا گھڑی ٹوٹ گئی ہے، کیا کرا؟ ابا کہتے وہ تو پہلے لاکھ کی ہے، چونکہ وہ جانتا نہیں ہے بچہ، اس لیے اس سے کھیل کھیلتا ہے۔ اسی لیے نبوت کی محنت میں اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھو کہ اس کے ایک ایک سانس میں کتنی بڑی بڑی جنتوں کے سودے ہوتے ہیں، کتنوں کی ہدایت نامے اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ تم تو سانس لیتے ہو، تم تو بولتے ہو، تھوڑی سی گھر گھر کی ملاقاتیں کرو گے، اپنے بھائی کو پیار سے، پھر جو اس کی قربانیاں، 7 مہینے کی جماعت میں بھی جا رہا، سال میں بھی جا رہا، اندر بھی پھر رہا، باہر بھی پھر رہا، اب جتنی نمازیں، جتنا تقویٰ، جتنی اللہ، ہمیں یاد ہے ہمارے ایک دوست لکھنؤ ہی کے، ان کی تشکیل ہو رہی تھی امریکہ کے لیے، اب والد صاحب بہت خفا، خبردار، پھرتا پھرے گا، کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، یہ سارا چھوڑ کے جائے گا۔ وہ ادب میں خاموش رہا، تشکیل والے بھی چلے گئے۔ ماشاءاللہ یہ جو مستورات کا کام ہے نا آپ کے ہاں، اللہ کرے، اللہ کرے امت کے ہر گھر کی ہر خاتون، جس طرح مردوں کو یہ جاننا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر خاتون کو کہ میں نانی ہوں نواسوں کی بعد میں، دادی ہوں پوتوں کی بعد میں، دلہن ہوں اپنے دلہے کی بعد میں، اللہ کی بندی ہوں، نبی کی امتی، عبادت میری زندگی، میری ذمہ داری، اور نبی کے غم کو غم، نبی کے فکر کو فکر، نبی کی محنت کو محنت، اور نبی کی والی زندگی کو اپناتے ہوئے اس کی دعوت کو لے کر عالم میں چلنا، یہ میری زندگی۔ خیر وہ تشکیل والے بیچارے چلے گئے، بہو جو تھی اچھی سمجھدار،
اور اس لڑکے کے والد جو تھے بہت معذور، چار پائی سنبھال لی تھی، مسجد تک جانا بھی مشکل تھا. وہی بہو لے کے آتی تھی، ناشتہ بھی کھانا بھی. پوچھتی ابا جی کوئی چیز آپ کی پسند کی؟ آپ کی نہیں بیٹا سب ٹھیک ہے. کھلاتی پلاتی، جو بھی ناشتہ لاتی، کھانا لاتی، خیر خیریت پوچھتی. خاصے مانوس ہوئے. ایک دن کہنے لگی وہ تشکیل والے آئے تھے، وہ ان کو امریکہ لے جانا چاہ رہے تھے جماعت میں. اب مجھے آپ کو معلوم ہے 12,000 میل اور 4 مہینے جائیں گے کاروبار. جی جی میں نے بھی منع کر دیا، خبردار جو آئے تو. ابا بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی میرے ذہن کی ہے. اسی لیے یاد رکھنا، ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھے. حضرت مولانا شہید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے، اور ہمارے حاجی صاحب، مفتی صاحب، یہ حضرات سب تھے. مولانا شہید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کہ میں بہت دنوں تک سوچتا رہا، اس لیے کہ وہ سہارنپور میں پڑھتے تھے. ہر جمعرات کو بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے، اور بہت قریب. میں بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ حضرت بہت نحیف، بہت لاغیر، بہت کمزور جسم و جثے کے، اور زبان میں بھی لغت. اللہ نے اتنا بڑا عالمگیر کام لیا، کیا ایسی بات تھی؟ بہت دنوں تک سوچتا رہا. ایک دن سمجھ میں آئی. حضرت کے پاس 2 چیزیں تھیں، اخلاق بہت بلند، اور اللہ نے حکمت ایسی دی تھی کہ آدمی سوچ میں پڑ جائے. اسی لیے ہمارے اس کام میں اس کی بنیادوں میں ہے. اب ایک مرتبہ کا میج محراب نے ہم کو سنایا، انگریزوں کا وہ آخری دور تھا، اور ان کے یہاں بہت جلدی پھانسی کے آرڈر ہو جاتے تھے. ایک آدمی آیا، مونچھیں لمبی لمبی، داڑھی صاف، پگڑ بڑا، ہاتھ میں یہ موٹا لٹ. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اللہ اکبر. ہر آنے والے کو کس طرح لینا، کیسے استقبال، اس کی صلاحیت صحیح ٹھکانے کیسے لگے، اس کا وقت نبی کے کام میں کیسے استعمال، ایک ہی دھن تھی. وہ آدمی آیا، بڑے حضرت ایسے بیٹھتے تھے کہ جو داخل ہو آنکھیں 2 4. جب وہ داخل ہوا حضرت ایسے جیسے کوئی شکاری شکار پر چپٹتا. آ جاؤ آ جاؤ، ایسا استقبال. وہ حیران کہ کبھی دیکھا نہیں، کبھی جانا نہیں، اور میری اور یہ اللہ والا. اسی لیے ہماری اس محنت میں اخلاق، ہر ایک کو سینے سے لگانا، ہر ایک کی صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے، نبوت کی ساری محنت کا خلاصہ. اگر وہ خالد بن ولید بھی ہے اور اس کی وجہ سے سارا پانسا پلٹا ہے، اور اس کی وجہ سے چاہے مدینے کے گھر گھر میں سوگ ہے، اور اس کی وجہ سے چاہے حضور کے دندان شہید ہوئے، وہ خالد بن ولید ہی کی وجہ سے تو ہوا تھا. ایک مورچہ خالی دیکھ کر، ذہین بہت تھے، شجاع بہادر بھی تھے، موقع دیکھ کے حملہ کیا، ساری جیت ہار سے بدلی، اور ایسی بھگدڑ مچی 70 تو بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، موت کی کڑیاں سر میں دس گئی، اور مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں صفے ماتم نہ بچھی. ایک ہی آدمی ہے، بچوں کا باپ ہے، تو بیوی کا شوہر بھی ہے، چچا کا بھتیجا بھی ہے، نانے کا نواسا بھی ہے، ایک ہی آدمی سارے گھروں میں. اس سب کی اصل وجہ خالد بن ولید. اسی لیے کہتے ہیں کام دعوت 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 خالی دعوت تقریر کا نام نہیں ہے. دعوت چلے گی اخلاص کے ساتھ، دعوت چلے گی. مجھے تاج مولوی طارق جمیل صاحب کے بیان سے
انہوں نے جو حضور کا تعارف کرایا، کیسے حسین، خود اللہ کتنے حسین، احسن الخالقین، اللہ کا حسن بتایا، حضور کا حسن بتایا، ایسے حسین ایسے حسین ایسے حسین، کسی عورت نے جنا ہے نہ قیامت تک کوئی جنے گی۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا جتنے آپ حسین اتنا آپ کا کلام حسین، اتنا ہی آپ کا کام حسین، اتنی ہی آپ کی سنتیں حسین، اتنی ہی آپ کی شریعت حسین، اتنی ہی شریعت زندہ ہو جائے اس کے لیے نقل و حرکت حسین، اسی کے لیے مقامی کام حسین۔ اس لیے کہتے ہیں یہ حسین محنت جو ہمارے ہاتھوں پڑی ہے، اللہ کے واسطے اس کے حسن کو داغدار نہ کیجیے، اس کے حسن پر دھبا نہ آنا دیجیے، اس کا حسن اسی طرح رہے جو اس کے عمومی گشت کا حسن ہے، جو اس کی فضائل کی کتابوں کا حسن ہے، جو اس کی نقل و حرکت کا حسن ہے، یہ اپنے اسی حسن کے ساتھ رہے۔ اور ایسا حسین ہے، ایسا حسین ہے، سالوں میں آنے والی غیبی مددیں مہینوں میں کھینچ کے لائے گا یہ کام۔ لیکن اگر حسن بگاڑ دیا اس کا حسن بگاڑ دیا تو پھر بڑے حضرت فرماتے تھے کہ اسی کی وجہ سے امت پر آنے والی سالوں کے بعد کی مصیبتیں انہی کام کرنے والوں اور اسی کام کے راستے سے مہینوں میں وہ مصیبتیں اور آفتیں آئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طوبی لعبد، بہت قابل مبارکباد، بڑا خوش نصیب اللہ کا وہ بندہ جس کی جان، جس کا مال، جس کی صلاحیتیں اس حسین کی حفاظت میں استعمال ہو۔ نمازوں کا حسن اور ہے، دعوت کا حسن اور ہے، تعلیم کا حسن اور ہے، جیسے اس کے مزے بھی الگ ہیں، اس کا حسن بھی الگ ہے، جیسے انگور کا مزہ اور، کھجوروں کا مزہ اور، شربتوں کا مزہ اور پھلوں کے جوس کا مزہ اور، ٹھنڈے پانی کا مزہ اور، دودھ اور آئس کریم اور فلودے کا مزہ اور، جس طرح یہ سب، اور قورمے اور بریانی اور کباب اور سیخ کباب، کیا ان کا مزہ اور، راہ خدا کی نقل و حرکت کا مزہ اور، ایمان کا مزہ اور، ایمان کے لیے جان کھپانے کا مزہ اور، ایمان کی راہ میں تھکنے کا مزہ اور، ایمان کی راہ کی گرد و غبار چھیلنے کی اس کا مزہ اور۔ اس میں حسن بھی ہے، اس میں لذتیں بھی ہے۔ ہاں، جب مزاج درست ہوتے ہیں تو کڑوی کڑوی لگتی ہے اور میٹھی میٹھی لگتی ہے، لیکن جب بخار ہوتا ہے تو میٹھی کڑوی لگتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کسی کو زہریلا سانپ ڈس لے اور اس کا زہر سرایت کر جائے اور گاؤں والے اس کو ابتدا میں فرسٹ ایڈ میں جو علاج کرتے ہیں وہ نیم کے پتے چباتے ہیں، وہ مرتے او لوگوں اس دھوکے سے نکلو، ساری دنیا کہتی نیم کڑوا، ارے مجھ سے پوچھو کتنا میٹھا۔ وہ جس کڑوے کو میٹھا کہہ رہا ہے باہر والے کہہ رہے بھائی یہ زندگی کے چند سانس ہے، زہر سرایت کر چکا ہے، اب اسے کڑوی میٹھی، ایسے میٹھی کڑوی لگ رہی۔ اکلوتا ماں کا جگر پارا اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے دی، بخار ہے، اماں جس دن کا بدلہ اتار رہی ہو، کیا ہوا منہ اتنی کڑوی چائے؟ نے میرے اپنے ہاتھ سے 2 چمچے تو ڈالے ہیں، اب میں نے بنا کے تجھے دی ہے، کل سے تم نے کچھ کھایا نہیں، کم سے کم چائے۔ اماں جو بھی تم کہو، تم بہت بزرگ، تم بہت اچھی، تم ایسی اور تم ایسی اور تم ایسی، اور تمہارا حق تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن اماں چائے کڑوی ہے۔ بیٹا تیرا مزاج بگڑ گیا ہے، جب دوائیں استعمال کرے گا، جب طبیعت نارمل ہوگی، اسی چائے کو یوں کہے گا اماں ڈاکٹر آج کل شکر کم کھانے کو کہہ رہے ہیں،
شوگر کی بیماری، یہ کیا آپ نے شربت بنایا ہے یا چائے ہے؟ اسی کو کہے گا تو. اس لیے کہتے ہیں جب، اس لیے دعوت کی جو محنت ہے یوں ہی نہیں جو سنا لے کے بھاگے، جو سنا لے کے بھاگے. سمجھو، سوچو، سیکھو. مجھے تو ایسا، اتنی میری طبیعت کھلتی ہے اس بات پر. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں ہیں. ایک بڑے میں آ رہے ہیں 2 آدمیوں کے سہارے. بھائی دیکھو وہ آدمی آ رہا ہے. وہ آ گئے. بڑے میاں کہاں سے آئے؟ جی ملک شام سے آیا ہوں. کیسے آئے؟ جی اتحیات سیکھنے آیا ہوں. اللہ کے بندے، ملک شام، اور وہاں تجھے کوئی اتحیات سکھانے والا نہیں تھا؟ امیر المومنین، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، پھر تو یہاں تک اس معذوری میں. دین سیکھنا، دین پر چلنا اور دین کی راہ میں کھپنا ایسا رگو ریشے میں پیوست ہو گیا تھا کہ 92 سال کا بوڑھا بھی یوں کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا کی آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. نئی نیلی دلہن کی شب زفاف، یا خیل اللہ ارکبی، اے راہ خدا کے چل، تقاضا ہے. اسی حال میں غسل کے بغیر جوان بھی اور بوڑھا بھی اور مرد بھی اور عورتیں بھی اور عوام بھی اور خواص. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون سی اتحیات؟ تو اس بوڑھے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا. ان قبر والوں سے آپ کے ان کانوں نے جو اتحیات سیکھی ہے، سنی ہے، وہ سیکھنے آیا. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جنہوں نے بڑوں سے براہ راست سنی ہے، جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی ہے، جنہوں نے کام کو سمجھا ہے اور کام کو لے کر اور کام کی راہ میں اپنے کو کھپایا ہے، ان کے پاس بیٹھو، ان سے پوچھو، ان سے سمجھو، اور پھر اخیر تک. ایک دفعہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے حجرے کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے، دونوں پٹ پکڑے ہوئے. مدراس کے ایک حاجی صاحب دسترخوان سے کھانا کھا کے جا رہے تھے. حضرت نے پوچھ لیا حاجی جی کھانا کھایا؟ جی حضرت کھایا. کچھ کام بھی سمجھ میں آیا؟ حاجی جی حضرت جی آ گیا سمجھ گیا. مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا حاجی جی ہمارے واسطے بھی دعا کر دو. 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں، ابھی تک کام سمجھ میں نہیں. مولانا یوسف صاحب بناوٹی بات کر رہے ہیں، مصنوعی. ان کے اندر کی یہ آواز ہے. اس لیے کہ کام جتنا اونچا، جتنی نبی کی ذات اونچی، جتنی نبی کی ذات پاک، اتنا نبی کا کام پاک. یہ تو ہوتے 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 ہمارے تمہارے پاس اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس کی بلندی، اس کی طاقت اور اس کی عظمت کو جو کہتے تھے، کام وہی ہے. فرماتے تھے ہم تو 100% اس اعتقاد کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے تھے اس کے اعمال دعوت، اس کے اعمال دعوت، یہ عمومی گشت، یہ خصوصی گشت، یہ تعلیمی گشت، یہ وصولیابی کا گشت، یہ تشکیلی گشت، یہ فضائل اعمال و فضائل صدقات کی تعلیم، اور یہ قرآن کی تلاوت، یہ اپنے بھائیوں سے ملنا، یہ ان کی تشکیل، یہ جتنے اعمال دعوت ہیں
فرماتے تھے آج بھی ان عملوں میں یقین کے بدلنے، غلط یقین صحیح یقین سے بدلے، اللہ کے ہر غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین نکل کر ایک اکیلے اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین آئے، آج بھی ان عملوں میں اس کی تاثیر ہے۔ اب اس لیے کہ یقین ہے کہ کھوٹی پر ساری زندگی ہے، جیسے وہ چکے کی مثال دی تھی، نیچے کا پتھر اوپر کا پتھر، لیکن سارا اس کا چلنا بیچ کی کھوٹی پر۔ ایسے زندگی کی کمائیاں، خرچ، شادیاں، بول، ساری زندگی اس یقین کی کھوٹی پر ہے۔ یقین اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے تو ہر قدم پر اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، نبی نے اس کے پورا کرنے کا طریقہ کیا بتایا۔ اور یقین ہی ڈاواڈول ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، ملک ہے تو سب کچھ ہے، ہتھیار ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ تمہارا تو یقین ڈاواڈول ہے۔ اللہ کے غیر سے ہونے کو بولنا، اللہ کے غیر سے ہونے کو سوچنا، کانوں، کوٹھیوں، بنگلوں، حویلیوں میں، ہتھیاروں، فوجوں، حکومتوں میں، سونے چاندی کے ڈھیروں اور ان کی کانوں، کوئی سی شکل سامنے آئے کہو مٹی ہے، ایک دن مٹی ہو جائے گی۔ تعریف اس اللہ کی جس نے مٹی سے یہ آدمی بنایا اور پھر اس کو ایک دن مٹی بنائے گا۔ کہ جتنا اللہ کے غیر کو مٹی دیکھنا سنو گے، سوچو گے، بولو گے، دیکھو گے، اتنا اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین دل کی گہرائی میں اترتا چلا جائے گا۔ پھر یہ یقین وہ کروائے گا جو صحابہ نے کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جس فوج میں ہوتے، مقابلے کا دشمن کہ بھائی اس میں تو خالد ساتھ ہے ان کے، خامخواہ کے لیے منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک موقع پر دشمن کے آدمی آئے، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کہا میں خالد تمہارے ہاتھوں ہارنا، تمہارے ہاتھوں مرنا اور کٹنا، اس سے تو اچھا ہے زہر پی کے مر جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا زہر کیا ہوتا؟ ارے زہر نہیں جانتے؟ زہر پی کے آدمی مر جاتا ہے۔ کہاں ہے؟ وہ لائے کٹورا بھر کے، وہی ہوئی سمجھے تھے نا، اچھا ہے پاپ کٹے۔ خالد نے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے ایسا پیا جیسے روح افزے کا شربت پی رہے ہو، غٹ 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 چونکہ تو ارے یہ کیا ہوا کہ سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ دین متین لائے ہیں، اور پورا کامل مکمل دین بچے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر خدا کے سامنے کی قیامت کی پیشی تک ایک انسانی زندگی میں جتنا نشے و فراز آ سکتا ہے اس سب میں مکمل رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ وہ جس نے دین دیا ہے اس کے نام کی یہ طاقت ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، اس اللہ کے نام کی یہ طاقت، اس میں کتنی طاقت؟
اس کی نماز میں کتنی طاقت، اس کے روزے میں کتنی طاقت، اور یہ روزہ نماز 100% پوری امت میں زندہ ہو جائے اور امت کے ہاتھوں عالم میں زندہ ہو جائے، اس دعوت کی کتنی طاقت۔ خدا ہمیں دعوت سمجھائے۔ اس لیے بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے واسطے اسے رسم نہ بنائیو، ایک رسم ہے پوری کر لو۔ بھائی آج مسجد کا گشت ہے، اچھا تو پھر تم چلو میں آتا ہوں، ارے بھائی تھوڑی دیر تعلیم ہوگی، اچھا آپ شروع تو کرو۔ فرماتے تھے آج بھی ان اعمال دعوت میں یقینوں کے بدلنے اور پوری زندگی میں وہ معاشرت، معاملات، اخلاق، کھانا کمانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، اس سب میں مکمل تبدیلی کا آج بھی ان عملوں میں وہی اثر ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ لیکن اور پھر اس کے ساتھ مثال دی کہ جیسے لیمو حضور کے زمانے میں پانی میں نچوڑا جاتا پانی کھٹا ہوتا تھا، 1500 سال ہو گئے، کیوں بھائی لیمو کی تاثیر بدلی؟ ابے بول لینا پاکستان والوں، تمہارے یہاں بدل گئی۔ آج بھی لیمو کی وہی تاثیر۔ اور عجیب بات یہ ہے ایسا آدمی جس کو اپنے نام کا دستخط کرنا نہ آتا ہو، ایسا آدمی جو بیچارہ ہاتھ پیر سے معذور ہو، وہ بھی اگر اسٹیشن کا پلی یا سڑک کی جھاڑو دینے والا اگر وہ بھی نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے کوئی بہت بڑے بزرگ، کوئی بہت بڑے منسٹر وہ نچوڑ نہیں۔ یوں کہ اعمال دعوت، اعمال مسجد، یہ دعوت، یہ ایمان آخرت کے تذکرے، یہ جنت دوزخ کے تذکرے، یہ فضائل کی تعلیم، پھر علماء کی صحبت میں رہ کے مسائل کا علم، اور اس کے ساتھ کہ اس کی گشتیں، اس کے لیے گھر گھر کی ملاقاتیں، اس کے لیے ہفتے، مہینے، سالانہ نقل و حرکت، کہ آج بھی اس میں وہی تاثیر۔ ہاں شرط یہ ہے کہ لیمو لیمو ہو، کیا لیمو لیمو ہو، ورنہ اب تو ماشاءاللہ دنیا بہت فارورڈ جا رہی ہے نا، ہر ایک کے گھر میں شوکیس، ہر ایک کے گھر میں شوکیس، سبزیوں کا سیٹ ہے، پھلوں کا سیٹ ہے، کریلا بھی ہے اور لیمو بھی ہے اور پپیتا بھی ہے، اور کیا نام انار ایسا کھلا ہوا کہ منہ میں پانی آ جائے، لیکن سب پلاسٹک کا۔ لیمو بھی ہے، ابا بہت جی چاہ رہا آج تو لیمو کا شربت ہے۔ اچھا بیٹا اس سے نہیں، ابا لیمو ہے تو صحیح، ہاں بیٹا دیکھنے کا ہے، اس میں کچھ ہے نہیں، اسی لیے یہ کہ علماء سے مسئلہ پوچھا نہیں، اور بجائے سبحان ربی العظیم کے اگر سبحان ربی العلیم کہا، عین را یا میم، فرمایا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے جیسے فضائل کا علم ضروری ہے ایسے مسائل، اب مسائل علماء کی صحبت سے۔ اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی نماز کو طاقتور بناؤ، اور نماز میں 5 چیزیں پیدا کرو، جس نماز میں 5 باتیں پیدا ہو جاتی ہے
خلفائے راشدین اخیر تک خلیفہ ہیں اور نماز سیکھ رہے ہیں ہر روز کہ نماز میری نبی کی نماز کے قریب ہو جائے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور پھر یوں فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اب ہر ایک اس کوشش میں ہے میری نماز حضور کی نماز کے قریب ہو جائے، میرا سجدہ، میرا رکوع، میرا قیام، میرا، اور اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب حکمت کی بات بتائی۔ میں نے کہا وہاں سعید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دو باتیں ان کے اندر دیکھی جس سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، ایک حکمت تھی اور ایک اخلاق۔ وہ جو آدمی آیا تھا اس کے منہ سے شراب کے بھبکارے آ رہے تھے اور حضرت نے اس سے مان کا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ کہاں سے آئے، کیسے آئے؟ حضرت آپ ہی کے پاس آیا ہوں، میرے پاس آ جاؤ۔ کیسے آئے؟ حضرت میرے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، آپ سے دعا کی درخواست کرنے آیا۔ میں تو اس مسجد میں پڑا ہی ہوں تیرے لیے دعا کرنے کو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے ان کے دعوت حکمت سے چلے گی، حکومت سے نہیں۔ دعوت پیار سے چلے گی، زور زبر نہیں۔ دعوت چلے گی اخلاص سے، دعوت چلے گی استخلاص سے، دعوت چلے گی قربانی سے، دعوت چلے گی حکمت سے، دعوت چلے گی آپس کے ایک دوسرے در فرق مراتب ندانی زندگی قصد۔ علماء نے لکھا ہے اگر تمہارے یہاں کسی کا سب ایک لاٹھی اور سب ایک بھاؤ، یہ تو زندگیت ہے۔ آپ کل ذی حق حقا انزل الناس علی قدر منازلہم، جس کا جو مرتبہ ہے اس کے ساتھ اس کے اعتبار سے سلوک کرو۔ وہ آدمی آیا، جب حضرت نے کہا ہاں دعا کروں گا تو میرا کام بھی کرے گا، یہ بیچارے جب یہ اینک جیسی لگاتے ہیں چشمہ ویسی دکھتی کالی چنے، کالی اینک والے تو دنیا ساری کالی، لال والے تو ساری دنیا لال۔ جن کے دل و دماغ پر مادہ چھایا ہوا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو پانی میں راستے بنا لیں گے، پیسہ ہے تو ہوا میں اڑ جائیں گے، اور پیسہ ہے پیسہ پیسہ پیسہ۔ وہ بیچارے یہی سمجھ میرا کام بھی کرو گے جی حضرت جی ضرور کروں گا، وہ یوں سمجھا کہ جنگ، اس لیے کہ اس وقت بنگلے والی مسجد اور وہ پورا نظام الدین کا ایریا بالکل جنگل بیابان، دن میں لوگوں کو جاتے ڈر لگتا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ مولوی جی ہیں ایک کونے میں ہیں، شاید آٹے کو کہیں گے یا کچھ چاول دال کو کہیں گے جی 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 آپ کا کام ضرور کروں گا۔ آپ نے فرمایا کلمے کی دعوت دیتے رہیو ہے جی، ابھی کلمہ تو منہ پہ بھی نہ آوے، کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ اب حضرت نے اس کو دائی بنایا۔ ایسا آدمی جس کو اپنا کلمہ نہیں آتا ہے اس کو بھی دائی بنایا ہے۔ خدا کرے ہم دعوت کی حکمت کو سمجھے، دعوت کی طاقت کو سمجھے، دعوت کے نتائج کو سمجھیں، لیکن یاد رکھنا جب دعوت اپنے نہج پر، دعوت اپنے اصولوں پر، جیسے اس کا حسن جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں ان کا کام اتنا ہی حسین، جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں طاقت ہے کہ حضور کی دعائیں، علماء نے لکھا ہے جو دعا حضور سے ثابت ہے ہر مسنون دعا نے عرش الہی تک کا راستہ دیکھ رکھا ہے، اور جو دیکھے بھلے راستے پر چلتا ہے وہ منزل کو پاتا ہے۔ جتنی حضور کی دعاؤں میں طاقت اتنا ہی حضور والی محنت میں طاقت، عرش کو ہلا دینے والی، آسمانی قدسی طاقتوں کو زمین پر اتارنے والی، لیکن چلے گی حکمت سے، یہ زبردستی نہیں چلے گی، حکومت سے نہیں چلے گی، پیسوں سے نہیں چلے گی،
یہ چلے گی جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی، منمانیوں کی قربانی، خواہشات کی قربانی، دنیا طلبی کی قربانی، خود غرضی کی کیا آپ نے ایسا مجمع تیار کیا تھا؟ اتنا تو دیکھ لیا کہ خالد کی وجہ سے سارا پانسا پلٹ گیا، لیکن نبوت والی محنت کی بنیادی، اس لیے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا ہر ایک کے پاس جان، مال اور صلاحیت، اس لیے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا ہر ایک کے پاس جان، مال اور صلاحیت، نبوت کی محنت، ہر ایک کا وقت، ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کی استعداد، ہر ایک کا پیسہ اپنے صحیح مصرف پر لگے، اور صحیح مصرف وہ نبوت والی محنت ہے۔ اس لیے کہ نبی نمونہ ہے، نبی کے طریقے پر کھانا کھانا بھی صحیح مصرف، نبی کے طریقے پر بیوی سے ملاقات بھی صحیح مصرف، نبی کے طریقے پر بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صحیح مصرف، نبی کے طریقے پر میاں بیوی سے جمع کرنا بھی صحیح مصرف، اور نبی کے کام کے لیے راہ خدا میں کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی پیٹ پر پتھر، کبھی کھجوروں پر گزارا، کبھی اونٹوں شہزاد بھائی سمجھ گئے خالد؟ یہ سارا سب کچھ جو ہوا خالد کی اپنی ذہانت، اسی لیے میں کہہ رہا تھا حضور نے دعا بھی دی ہے، اب دعا بھی دی ہے، ستیہ ناش جائے، ستیہ ناش جائے ان کا، جن کا وقت، جن کا پیسہ، جن کی صلاحیتیں خدا کی مخلوق کو ستانے، انسانوں کی عزتوں سے کھیلنے، اپنی صلاحیتوں کو جان و مال کو برباد کرنے، اور ان کے ہاتھوں وہ ساری خرابیاں عام ہو رہی ہو، یہ ستیہ ناش جائے حضور کی بددعا، اور دعا ہے خدا ان کو اچھا رکھے، مبارکباد ہے جن کے ہاتھوں تعلیم کے حلقے، جن کے ہاتھوں مسجدیں، جن کے ہاتھوں مسجدوار جماعتیں، جن کے ہاتھوں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، جن کے ہاتھوں بھائی بہنوں کے حقوق، جن کے ہاتھوں میاں بیوی کے حقوق، جن کے ہاتھوں پڑوسیوں کا حق، جن کے ہاتھوں علماء کا حق، علماء کا احترام، جن کے ہاتھوں امت کے ساتھ کی خیر خواہی زندہ ہوتی ہو، خدا ان کو مبارک کرے۔ حضور سمجھ گئے، حضور کی نظر کے کیا کہتے؟ خالد ہے بڑا جاندار جوان، ذہین بھی ہے، مورچہ خالد دیکھ کے سمجھ گیا کہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا، اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب اشارے فرماتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی دو اصول ہیں، مردم شناسی اور موقع شناسی، لوگوں کو سمجھو، لوگوں کو پہچانو، ان کی صلاحیت، ان کی استعداد، اور اس کو ٹھکانے لگانا، اس کو صحیح مصرف میں اس کو استعمال کرنا، دعوت اس راستے سے چلے گی، اور موقع محل سمجھو۔ سمجھ گئے؟ خالد ہے بہت ذہین، موقع شناس ہے، لیکن اس وقت غیروں کا ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں ہے، کھلونا بنا ہوا ہے، وہ جہاں لے جاتے ہیں جاتا ہے، جہاں لاتے ہیں آتا ہے، جو اس سے کہلواتے ہیں وہ کہتا ہے، جو کرواتے ہیں یہ کرتا ہے۔ کاش اس جوان کی جوانی، کاش اس کی ذہانت، کاش اس کی موقع شناسی، کاش اس کے اندر کی جرأت و بے باکی، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گھر گھر در در پہنچ جائے، اس کے لیے استعمال ہو۔
ایک جملہ کہہ دیا. ان کے بھائی ولید بن ولید جو تھے وہ ایمان لا چکے تھے. آپ نے سنا تھا تمہارے بھائی خالد, لیکن وہ بھی حکمت ان کے پاس بھی تھی. جی آ جائیں گے شاید, وہ آ جائیں گے. یہ نہیں کہا وہ بھاگ گیا. اس لیے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے, ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی. ایک دفعہ کی بات ہے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی, حیدرآباد کے ایک بڑے عالم اور ایک اچھا بڑا ادارہ چلاتے. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی امیر تبلیغ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کو جی چاہتا ہے. جماعتیں آ رہی ہے, جماعتیں جا رہی, اجتماعات ہو رہے ہیں. ساتھیوں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ جی ایسے ہیں ایسے ہیں, اور وہ بہت اچھا. اب وہ تشریف لے آئے. حضرت نے ان کے لیے پورا اہتمام. کھانے پر جب تشریف فرما ہوتے تو سب سے پہلے مولانا کو بلاؤ, مہمان کو بلاؤ, کھانے کی چیزیں, گرم روٹی. کھانا کھا لیا, آرام فرمائیے. ذرا وہ ساتھیوں پر خفا ہے کہ میرے گھر کھانا نہیں تھا, تم مجھے یہاں لائے ہو. میں نے تم سے کہا تھا میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت جی آپ خفا نہ ہو, وہ آپ کے پلنگ کی جو چادر جنہوں نے بدلی ہے وہ تو میں بس 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 سمجھ گیا. لیکن تمہارا اپنے اس پاکستان میں تمہارے جو وزیر تعلیمات کے اس وقت میں جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جماعت تھی اور اس دن کھانا پکانے کی باری تھی, وزیر تعلیمات کو کسی نے کہا, نام تو مجھے معلوم نہیں ہے کون کہ جی وہ مولانا الیاس صاحب کی جماعت آئی ہے, اس میں صاحبزادے بھی ہیں اور ملاقات کرنی چاہیے. بہت اچھا. محترم ناظرین, ہمارا رابطہ پھر سے ایک دفعہ منقطع ہوا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں دوبارہ سے رابطہ کرنے کی. ہمارے ساتھ رہیے.